الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا صدق الله العظيم. یہ قمری اعتبار سے ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے اور اس مہینے کو ایک خاص نسبت ہے حضرت رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے. اس میں آپ کی ولادت ہوئی اور اسی مناسبت سے اس مہینے میں حضور علیہ السلام کے تذکرے کو اور آپ کی ولادت جسمانی کے تذکرے کو خاص طور پر حضور علیہ السلام کی ایک ولادت تو ہے ولادت جسمانی جو ربیع الاول میں ہوئی اور ایک ہے ولادت روحانی جو 40 سال کے بعد یعنی آپ کی نبوت کا ظہور ہوا وہ آپ کی ولادت روحانی. تو حضور علیہ السلام کی ولادت جسمانی کے تذکرے کو اس مہینے کے اندر عام طور پر کیا جاتا ہے اور اسی مناسبت کی وجہ سے کیا جاتا ہے. اور ایسا نہیں ہے کہ یوں ہی بیکار کیا جاتا ہے بلکہ جس طریقے پر آپ کی ولادت روحانی کا ذکر کرنا عبادت ہے اسی طریقے پر آپ کی ولادت جسمانی کا ذکر بھی عبادت ہے. آپ کے جمال کو بیان کرنا یہ بھی عبادت ہے آپ کے کمال کو بیان کرنا یہ بھی عبادت ہے. اگر ہم تذکرہ یہ کریں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال ایسے تھے آپ کی آنکھیں ایسی تھی آپ کی ناک ایسی تھی آپ کے ہاتھ ایسے تھے آپ کی پیر ایسے تھے آپ کی پرلی ایسی تھی تو یہ بھی عبادت ہے. یہ نہیں ہے کہ بس یہ ایک تذکرہ ہے بلکہ یہ ہمارے لیے فخر کی بات بھی ہے خوشی کی بات بھی ہے اور یہ تذکرہ عبادت بھی ہے. جس طریقے پر آپ کے کمالات کو عبادت جس طریقے پر آپ کے کمال کو بیان کرنا عبادت ہے آپ کی روحانی ولادت کا بیان کرنا آپ کی نبوت کو بیان کرنا عبادت ہے اسی طریقے پر آپ کی ولادت جسمانی کو بھی بیان کرنا اسی طریقے پر عبادت ہے اور اس کے سننے کے اندر بھی. ہاں ایک بات کا فرق ہے ولادت جسمانی کے اندر آپ کے اگر جمال کو بیان کیا جائے تو اس میں ہمارے لیے عمل کا کوئی نمونہ نہیں ہے. مطلب یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ ایسے تھے تو ہم بھی اپنے ہاتھ ایسے کر لیں گے اختیار میں نہیں. آپ کی آنکھیں ایسی تھی تو ہم بھی آنکھیں ایسی کر لیں یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے. آپ کے بال مبارک ایسے تھے تو ہم بھی بال ایسے کر لیں یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے. البتہ آپ کے کمال کو بیان کرنا اس کے اندر ہمارے لیے عمل کا بھی نمونہ ہے اس کے لیے عمل کا بھی نمونہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز ایسی تھی آپ کا روزہ ایسا تھا آپ کی گھر کے اندر معاشرت ایسی تھی آپ کی اجتماعی زندگی ایسی تھی آپ کے اخلاق ایسے تھے جیسے آپ کی نماز تھی ویسے ہم اپنی نماز کریں جیسا آپ کا روزہ تھا ویسا ہم اپنا روزہ کریں جو آپ کے اخلاق تھے وہ اخلاق اپنانے کی کوشش کریں. آپ کی معاشرتی زندگی گھریلو زندگی کیسی تھی ویسی اپنی گھریلو زندگی بنانے کی کوشش کریں. آپ کے معاملات کیسے تھے ویسے معاملات بنانے کی کوشش کریں. تو اس میں ہمارے لیے عملی پہلو ہے اس میں ہمارے لیے عملی پہلو نہیں ہے لیکن اس کا تذکرہ بھی عبادت ہے اور یہ انتہائی خوشی کی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں نبی ایسا عطا فرمایا کہ ایسا جمال کسی کو دنیا کے اندر دیا نہیں. ایسا جمال کسی کو دنیا کے اندر دیا نہیں گیا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں میں ایک مرتبہ مسجد نبوی میں بیٹھا ہوا تھا
حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے. سرخ دھاریوں والی چادر آپ نے زیب تن فرمائی ہوئی تھی. یمن سے چادریں آیا کرتی تھی اس زمانے میں, تجارتی قافلے لاتے رہتے تھے, لے جاتی, ادھر کا سامان ادھر جاتا تھا. تو ایک چادریں آئیں جس میں سرخ دھاریاں تھیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ زیب تن فرمائی ہوئی تھی, سرخ دھاریوں والی چادر, اور 14ویں کا چاند نکلا ہوا تھا اس کی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں کبھی چاند کو دیکھتا تھا, کبھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے انور کو دیکھتا تھا. یہ زیادہ خوبصورت ہے, وہ زیادہ خوبصورت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ زیادہ خوبصورت ہے یا آپ کا یہ 14ویں کا چاند زیادہ خوبصورت ہے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میری نگاہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے مبارک پر جب جاتی تھی, یعنی چاند سے زیادہ حسین حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ. اور یہ کوئی شاعرانہ یا مبالغے کی بات نہیں ہے, یہ ہمارا تمہارا کسی شاعر کا تخیل نہیں ہے. یہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کی زبان سے نکلے. بالکل اسی طرح کی ایک روایت حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ سے بھی مروی ہے. تو یہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کی شہادت ہے کہ دنیا کے اندر کوئی کتنا بھی بڑے سے بڑا غوث قطب ابدال ہو جائے, لیکن وہ حضرات صحابہ کی پاؤں کی گرد کو بھی نہیں پہنچ سکتا ہے. تو یہ حضرات کیوں ہی نہیں کہ شاعرانہ تخیل اور مبالغہ آرائی کے ساتھ بات کرتے ہو, بات اتنی ہے بلکہ اتنی بڑی بنا دیتے ہو. یہ ہر بات کو تول کر کے کہتے تھے, کوئی بات خلاف واقعہ نہ ہو جائے. اللہ کے سامنے زبان سے نکلی ہوئی ہر بات کا جواب دینا ہے. یہاں تک کہ جب یہ حدیث حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنی, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے واللہ لا یؤمن حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین, کہ جب تک وہ مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے سب سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں, یہاں تک کہ اس سے, اس کی اولاد سے, اس کے والدین سے, اس کے رشتہ داروں سے, سارے انسانوں سے. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے دل کو ٹٹولا, اور ٹٹول کر کے پھر یہ نہیں کہ چلو بات دبا لی جائے, بلکہ جو بات تھی وہ حقیقت ظاہر کی, یا رسول اللہ آپ سب سے زیادہ مجھے محبوب ہیں لیکن اپنے آپ سے زیادہ نہیں. وہاں مبالغہ آرائی نہیں ہوتی تھی. جب سب سے زیادہ محبوب ہے تو یہ بات کہنے کی کہ وہاں تو جو حقیقت تھی وہ ناپ تول کر کے کہی جاتی تھی, وہ وہاں شاعرانہ تخیل نہیں ہوتے تھے. اللہ کے رسول بہرحال وہ واقعہ حضرات بہرحال سن چکے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پھر ان سے کہا کہ ابھی نہیں ہے عمر. پھر اللہ کے رسول نے پھر دل کو ٹٹولا کہ اگر ایمان کامل کے لیے ابھی بھی نہیں تو پھر اللہ کے رسول, پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہیں. بہرحال وہ الگ بات. تو میں یاد کر رہا تھا کہ حضرات صحابہ کرام جو گفتگو کرتے تھے وہ بالکل ناپ تول کر کے کیا کرتے تھے. ان کی گفتگو میں ایسا نہیں کہ جس طرح شاعر ہمارے دور کے شاعر ہوتے ہیں کہ ایک اپنے محبوب کی خوبصورتی کو بیان کرنا شروع کیا تو چاند سے ملا دیا, اور کیا کہتے ہیں جب کسی کی برائی شروع کی تو اسے بالکل گڑھے کے اندر لے جا کر کے چھوڑ دیا. یہ شاعرانہ تخیل نہیں تھے. حضرات صحابہ کرام جو بات کرتے تھے وہ بالکل ناپ تول کر کے کیا کرتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں جو کہا, حقیقت میں جو محسوس کیا کہ چاند سے زیادہ خوبصورت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ ہے, اسے محسوس کیا تو بیان کیا. یہ تھا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا. ایک شہادت نہیں ہے, ہزاروں شہادتیں ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جمال کی. ایک واقعہ قرآن مقدس میں حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا. بھائی صاحب مراقبے میں مت بیٹھو, اس کو پیر کو صحیح کر کے بیٹھو. ایک واقعہ بیان کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر.
حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے بہت زیادہ حسن عطا فرمایا تھا، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ نے حسن کو پیدا کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدھا حسن حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ السلام، کتنا آدھا حسن، اور آدھا پوری دنیا کو دی. تو اتنے حسین تھے حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ السلام. واقعہ بہرحال لمبا ہے، لیکن جو مجھے عرض کرنا ہے کہ عزیز مصر جو آپ کو خرید کر کے لایا تھا حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ السلام، اس کی بیوی فدا ہو گئی. فدا تو وہ ساری عورتیں ہو رہی تھی جنہوں نے دیکھا تھا، لیکن ان کی رسائی نہیں تھی، چونکہ اس کا شوہر خرید کر کے لایا تھا، اس کی رسائی تھی. لہذا انہوں نے بجائے اس کے کہ وہ اپنے عشق کو ظاہر کرے، اس کو تانے دینے شروع کر دیے عزیز مصر کی بیوی کو. بتاؤ دیکھو، وقال نسوۃ فی المدینہ امرأۃ العزیز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها. بتاؤ اپنے غلام پر فدا ہو گئی کیسی عورت ہے، عزیز مصر کی، یعنی اتنی بڑے منصب دار ہونے کے باوجود غلام پر فدا ہو رہی ہے. تو جب اس طرح یہ بات پہنچی کہ عورتیں اس طریقے پر تانے دے رہی ہیں، بات کو تھوڑا مختصر کروں تو اس نے کہا ایک چائے کی پارٹی کا انتظام ہے. چائے وائے تو اس وقت نہیں ہوتی تھی، لیکن کھانے کی دعوت کے علاوہ جو پارٹیاں ہوتی ہیں عام طور سے ٹی پارٹی ہی کہتے ہیں. تو بہرحال اس نے ایک کھانے کے علاوہ ایک چھوٹی سی ناشتے کی پارٹی کا انتظام کیا، اور اس میں سب کو بلایا، اور بلا کر کے اس میں پھل وغیرہ رکھوائے، اور پھلوں کے ساتھ ساتھ چھری رکھوا دی، ثابت پھل رکھوا کر کے، اور پھر حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ السلام کو دعوت دی کہ آؤ اندر آ جاؤ. جب وہ ساری عورتیں جمع ہو گئی ایک جگہ، اور دسترخوان بچ گیا، اور پھل سب کے ہاتھوں میں ہے، اور چھریاں سب کے ہاتھوں میں ہے، اس وقت میں جو زلیخا نے حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ السلام کو اندر بلایا. تو جیسے ہی اندر داخل ہوئے تو بجائے اس کے کہ وہ پھل کاٹتی، دیکھتی رہی اور اپنی انگلیاں کاٹتی، اتنا مبہوت ہو گئی. وقطعن ایدیہن وقلن حاش للہ ما ھذا بشرا. انہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے اور کہنے لگے کہ یہ اتنا خوبصورت، یہ تو انسان ہو ہی نہیں سکتا، یہ تو فرشتہ ہے. اتنی مضبوط ہو گئی اس کو دیکھنے میں کہ یہ بھی ہوش نہیں رہا کہ ہم چھری پھل پہ چلا رہے ہیں یا اپنے ہاتھ پر چلا رہے ہیں. وقطعن ایدیہن وقلن حاش للہ ما ھذا بشرا. تو ایک یہ واقعہ ہے جو قرآن مقدس میں حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ السلام ہوتا ہے. یہ ایک تمہید کی اصل جو بات بتانے مجھے مقصود ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ مصر کی عورتوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے، اگر میرے محبوب کو دیکھ لیتی تو گلے کاٹ ڈالے. پھر میں یہاں ایک بات آپ کو یاد دلاؤں گا کہ یہ شاعرانہ تخیل نہیں ہے، یہ مبالغہ آرائی نہیں ہے، بلکہ یہ حقیقت میں جمال نبوی کا اظہار ہے جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی زبان سے. اب یہاں ایک بات ہمارے ذہن میں آئے گی، آدھا تو دیا یوسف علیہ السلام، اس سے زیادہ حضور علیہ السلام حسین. اگر حضرت عائشہ کی بات میں مبالغہ نہیں تو اس سے زیادہ حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ السلام حسین. تو آدھا حضرت یوسف کا اور آدھے سے زیادہ حضور علیہ السلام کا. تو پھر دوسری دنیا کے لیے کیا بچا ہے؟ جو دنیا کے اندر اتنے حسین نظارے ہیں، ان کے لیے کیا بچا؟ تو اصل میں بات یہ ہے، حدیث حضرات شراح حدیث نے ایک حدیث کے دو مطلب بیان فرمائے. ایک تو یہ کہ حضور علیہ السلام کی ذات اس سے مستثنیٰ ہے. یہ جو تقسیم حسن کو بیان فرمایا، اللہ کے رسول نے اپنے آپ کو الگ رکھ کر کے بیان فرمایا. جو اللہ کے رسول کے لیے حسن تھا اسے الگ رکھا گیا، باقی ساری دنیا کے لیے جو حسن تھا اس میں سے آدھا یوسف علیہ السلام کا اور آدھا ساری دنیا. ایک تو یہ بات. دوسری بات، حسن الگ چیز ہے اور جمال الگ چیز. حسن الگ چیز ہے اور جمال الگ چیز ہے. جہاں
حضرت یوسف علیہ السلام کا تذکرہ آیا تو وہاں ان کے حسن کا تذکرہ ہے، اور جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا تذکرہ ہے تو وہاں آپ کے جمال کا ذکر ہے، اور جمال زیادہ برتر ہوتا ہے حسن کے اوپر۔ حسن کا مطلب تو یہ ہے کہ انسان کا رنگ اور اس کا نقشہ اتنا خوبصورت ہو کہ اس کے اندر اتنی جاذبیت ہو کہ آدمی اسے دیکھتا رہ جائے، اور جمال کا مطلب یہ ہے کہ پورے قد و قامت کے تناسب کے اندر یہ موزونیت ہونی چاہیے کہ انسان کے جس عضو پر نظر ڈالو تو وہ عضو کامل نظر آئے۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کی اگر انگلی دیکھیں تو اس جیسی انگلی نہیں ہے دوسری، آپ کے ناخن کو دیکھیں تو اس جیسے ناخن نہیں، آپ کے منہ مبارک کو، آپ کے بال کو دیکھیں تو اس جیسے بال نہیں، آپ کے کانوں کو دیکھیں تو اس جیسے کان نہیں، آپ کی پنڈلی کو دیکھیں تو اس جیسی پنڈلی نہیں، آپ کے پنجے کو دیکھیں تو اس جیسا پنجہ نہیں، آپ کے پیروں کو دیکھیں تو اس جیسے پیر نہیں، یہاں تک کہ آپ کے ناخن کو دیکھیں تو اس جیسا ناخن نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام کو جمال دیا گیا ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کو حسن دیا گیا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو لفظ استعمال فرمایا وہ شطر الحسن، حسن کا آدھا حصہ، اور حضور علیہ السلام کو جمال دیا گیا، حضور علیہ السلام کو جمال دیا گیا ہے، اور جمال کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا پورا کا پورا قد و قامت کا اگر تناسب دیکھا جائے تو کوئی چیز ایسی نہیں جس پر انگلی رکھی جا سکے کہ یہ ایسی ہوتی، یہ ایسی ہوتی، وہ انگلی ایسی کہ وہ بالکل کامل ترین، وہ ناخن ایسا کہ بالکل کامل ترین، وہ بال ایسے کہ بالکل کامل ترین، یہ ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جمال۔ اور حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ السلام کو جو دیا گیا تھا وہ آدھا حسن تھا، لیکن حضور علیہ السلام کو جو دیا گیا وہ حسن کے ساتھ ساتھ جمال بھی تھا، اور جمال کا درجہ بڑھا ہوا ہے حسن کے اوپر۔ اور اسی لیے اللہ کے بارے میں یہ نہیں آیا اللہ حسین یحب الحسن، اللہ حسین ہے، بلکہ اللہ کے بارے میں جو ہے اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ تبارک و تعالی جمیل ہے اور جمال کو پسند کرتا ہے۔ تو اللہ تو اسی لیے حسن کا درجہ، جمال کا درجہ حسن سے بڑھا ہوا ہے، اور میرے آقا کو جمال دیا گیا تھا، حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ السلام کو حسن دیا گیا ہے، حسن دیا گیا ہے، حسن میں یکتا تھے ساری دنیا کے اندر، لیکن حضور علیہ السلام کو جمال دیا گیا، اور جمال بھی ایسا کہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور علیہ السلام نے کوئی چیز اٹھانے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو چادر تھوڑی سی ہٹ گئی، آپ کی بغل مبارک نظر آ گئی تو ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے چاندی کا کوئی ٹکڑا رکھا ہوا ہے، جیسے چاندی کا کوئی ٹکڑا رکھا ہوا ہے۔ تو حضور، اور یہ سب تشبیہات ہیں، ورنہ انسان کے پاس الفاظ نہیں جمال محمدی کو بیان کرنے۔ بہرحال جمال محمدی کا بیان کرنا، حضور علیہ السلام کے بچپن کا ذکر کرنا، آپ کی خوبصورتی کا ذکر کرنا اور آپ کی ولادت کا ذکر، یہ بھی عین عبادت ہے، لیکن اصل چیز ہے کمال نبوی کا بیان کرنا۔ تو حضور علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے جو جمال دیا وہ بھی بے نظیر، اور جو کمال دیا وہ بھی بے نظیر۔ کمال نبوی کون سا ہے؟ جو 40 سال کے بعد سے شروع ہوا، اور جمال نبوی کون سا ہے؟ جو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت سے 40 سال تک کی عمر کا تذکرہ ہے۔ یہ تذکرہ بھی عین عبادت ہے، اور اس کے اندر بھی مسلمان کے لیے انتہائی، مومن کے لیے انتہائی فخر کی اور خوشی کی بات ہے۔ لہذا اس تذکرے کو بھی کبھی کبھی سننا چاہیے، کبھی کبھی کرنا چاہیے، یہ بھی عین عبادت ہے۔ اور کمال نبوی کو عملی نمونے کے لیے سننا بھی چاہیے اور کرنا بھی چاہیے، یہ بھی عین عبادت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی محبت میں سرشار ہو کر رسول اللہ